ناظرین السلام علیکم، میں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ مسلمان کی بڑھتی ہوئی آبادی پر فرقہ پرست ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کی آبادی پر کنٹرول کرنے کے مطالبات کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان کی واحد مسلم کثیر آبادی والی ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کے فیصد تناسب کم کرنے کے لیے اقدامات شروع ہو گئے ہیں، مگر یہ فرقہ پرست مسلمانوں کی آبادی کو ایک خاص مقام پر بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ مقام ہے ہندوستان کی جیلیں۔ ہندوستان میں مسلمان کی آبادی 14.2% ہے، جبکہ 16.6% مسلمز سزا یافتہ قیدی جیلوں میں ہیں اور 18.7% مسلم لیڈرز کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ بیشتر مسلم لیڈرز ناکردہ خطاؤں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ چھوٹے مقدمات فرضی الزامات کے تحت برسوں جیلوں میں سڑایا جاتا ہے، اور پھر جب ان کی جوانی ڈھل جاتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، دنیا اجڑ جاتی ہے، تب وہ باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے بعد جیلوں میں دوسری بڑی آبادی آدیواسی کی ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق ملک میں 4.72 لاکھ قیدی ہیں۔ ان میں 4.53 لاکھ مرد اور 19,081 خواتین ہیں۔ سب سے زیادہ قیدی یوپی میں ہیں، جہاں قانون کے نام پر جنگل راج ہے۔ مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغ عامہ حیدرآباد میں ہفتہ 5 ستمبر سے 5 وقتہ نماز ادا کی جائے گی، جس کے لیے مصلیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں اور جانماز ساتھ لے کے آئیں۔ مکہ مسجد کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر یہاں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ نہ صرف مقامی مصلیان تاجران بلکہ مختلف مقامات سے حیدرآباد آنے والے یہاں نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ شاہی مسجد باغ عامہ بھی حیدرآباد اور سکندرآباد کے سنگم پر واقع ہے، اور یہ نہ صرف نماز کے لیے بلکہ نکاح کی تقاریب کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے پسندیدہ مرکز ہے۔ اگرچہ کہ نمازیوں کے لیے تعداد محدود کر دی گئی ہے، اس کے باوجود حکومت کے اس اعلان سے حیدرآبادی مسلمان خوش ہیں اور امید ہے کہ نماز کی ادائیگی کی برکتوں سے وبائیں، بلائیں اور نحوستیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ کینیڈا میں مقیم ممتاز حیدرآبادی اور ٹیکس گرو کے نام سے مشہور ڈاکٹر شاہد صدیقی نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے کر رکھا ہے، اور گزشتہ 7 مہینوں کے دوران ترقی یافتہ دنیا کو یہ احساس ہوا کہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی بھی کسی بھی شے پر قادر نہیں ہے، جسے اللہ نے اس مرض سے شفا یاب کیا ہے۔ اگر اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے تو انہیں اپنے خالق کو جاننے، پہچاننے اور اس سے قریب ہونے کا موقع ملا۔ اس وبا سے سبق ملا ہے کہ انسان اپنی بنیاد اور فطرت کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سادگی، سہل غذائیں، قدرتی آب و ہوا، روحانی طاقت کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی، جو شرح آفاق کتاب زندگی قرآن کی روشنی میں کے مصنف ہیں، ایک طویل عرصے سے کینیڈا اور امریکہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے حیدرآبادی تہذیب، اقدار اور روایت کی پاسداری کی۔ انہوں نے گواہ نیوز کے ذریعے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ سوائے خدا کے کسی سے خوف نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ خود اعتمادی اور ہمت بڑھاتی ہے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کی پابندی کریں۔ دوسروں کے مسائل کو حل کرنے میں پہل کریں، اس سے روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا اور قلبی طمانینت بھی پیدا ہوگی۔ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے گاندھی ہاسپٹل سکندرآباد میں کووڈ ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، جو مریضوں کو ہاسپٹل میں داخلہ اور ان کی تیمارداری کرنے والوں کی رہنمائی کرے گا۔ حیدرآباد کی بلدی حدود میں فری ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ جناب مجتبیٰ عسکری نے یہ بات بتائی۔ جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ نے تیلگو اسلامک پبلیکیشنز حیدرآباد کے اشتراک سے 2 ماہی کورس برائے تیلگو تحریر کا 5 ستمبر سے آغاز کیا ہے، جس کا افتتاح 4 ستمبر کی شام جناب اے کے خان IPS کریں گے۔ جناب ایس ایم ملک چیف ایڈیٹر گیتو رائن صدارت کریں گے۔ جناب خالد مبشر الظفر نے یہ بات بتائی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں، اس بلیٹن کو لائک کریے، شیئر کریے اور YouTube پر ہمیں سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔